لیکن پھر اچانک ہی انہیں حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ باہر پورے چاند کی چاندنی پھیل چکی تھی اور ہر طرف ہو کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزرا ہے اور یہاں تو رات شروع ہو چکی ہے۔ شکنتلا کے لہجے میں حیرت تھی، جسے دیکھ کر شمالا مسکرا دی اور کہنے لگی، شکنتلا جی میری مانو تو آئندہ یہاں آنے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ مصر کے احرام خطرناک حد تک خطرناک ہیں، خاص طور پر ہم جیسیوں کے لیے۔ نہیں شمالا، شکنتلا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے بولی، اول تو شکنتلا نے آج تک کوئی مشن نامکمل نہیں چھوڑا، دوسرا نانگا سانگا کی ہم پر پوری نگاہ ہے اور وہ ہم دونوں سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ جو ہمیں پلک چپکنے میں قاہرہ پہنچا سکتا ہے وہ یقیناً سائے کی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہ ہمیں مشن چھوڑنے کی صورت میں چین سے نہ بیٹھنے دے گا۔ پھر میں نے سدا جوان رہنے کا راز بھی تو قدیم مصریوں سے حاصل کرنا ہے۔ تمہارے سلمانی جوتے بھی لانے ہیں اور سامری کو بھی وہاں سے لانا ہے۔ جس طرح ہم دونوں نے اپنے اپنے اختلافات ختم کر کے یکجا ہونے کا ثبوت دیا ہے، اسی طرح سامری بھی اگر ہم سے آن ملتا ہے تو ہماری ٹرائیکرس اس کی طاقتور ترین تکون ہوگی۔ دونوں باتیں کرتی خوفو کے حرم سے کچھ دور آئیں تو انہیں دور سے ایک جگہ تیز اور متحرک روشنیوں کا احساس ہوا۔ میرا خیال ہے کوئی ریسٹورینٹ ہے جو کھلا ہوا ہے، کیا خیال ہے واپس ہوٹل نہ چلا جائے؟ نیک خیال ہے۔ اور پھر دونوں ایک اوٹ میں جا کر غائب ہو گئی اور اڑتے ہوئے ہوٹل قاہرہ کی طرف چل پڑی۔ راجو کو انتظار کرتے کرتے خاصی دیر ہو گئی۔ دن خاصا چڑھ آیا، وہ بور ہونے لگا، سگرٹ پہ سگرٹ پھونکے جا رہا تھا، لیکن شمالا اور شکنتلا واپس نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر حذیفہ پر پڑی جو حرام سے باہر آ رہا تھا۔ راجو دوڑ کر اس کے قریب چلا گیا۔ شمالا اور شکنتلا کہاں ہیں؟ راجو کے استفسار پر حذیفہ نے قدرے فکر مند انداز سے اسے ساری بات بتائی۔ انہیں منع کرتا رہا، لیکن وہ خوفو کی قبر سے بھی نچلے زینوں سے اتر کر کہیں آگے گئی تھی۔ گھنٹوں انتظار کے بعد میں واپس آ گیا۔ حذیفہ کی بات سن کر راجو قدرے فکر مند ہوا، پھر کچھ سوچ کر ہنس پڑا۔ حذیفہ نے وجہ پوچھی تو ٹال گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ شمالا اور شکنتلا کوئی گھریلو عورتیں تھوڑی ہیں جن کی فکر کی جائے، اور یہ کہ وہ تو خود ہی واپس آ جائیں گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، چھوڑو یار، وہ خود ہی آ جائیں گی۔ ایسا کرو کسی ریسٹورینٹ میں مجھے لے چلو، پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر مجھے کہیں سیر کروا دو، شام کو ہوٹل میں چھوڑ دینا۔ اور وہ آپ کی بیوی اور بہن؟ حذیفہ سہمے اور پریشان انداز میں تھا۔ وہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے، آؤ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ راجو کی بے فکری اور گفتگو دیکھ کر حذیفہ کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ مہمانوں کے گم ہونے پر اسے خاصی فکر تھی۔ حالانکہ احرام کے باہر جا بجا جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ گائیڈ کی مرضی کے بغیر نامعلوم جگہوں پر اترنے والا اپنا ذمہ دار خود ہوگا، اور کسی حادثے میں جانی اور مالی نقصان پر انتظامیہ یا گائیڈ ذمہ دار نہیں۔ پھر بھی حذیفہ کو ایک پریشانی تو تھی، لیکن راجو کی تسلی بخش باتوں سے وہ بہل گیا اور راجو کو لے کر ایک شاندار مغربی سٹائل ریسٹورینٹ میں لے آیا۔ احراموں کے آس پاس قاہرہ میں بے شمار ریسٹورینٹ ہیں اور تھوڑی دیر بعد دونوں بیٹھے پیٹ پوجا کر رہے تھے۔ ہوٹل کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ صحرائی علاقہ ہونے کے باعث باہر شدید گرمی تھی، لیکن ریسٹورینٹ سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا، جس کی وجہ سے راجو نے سکون کا سانس لیا۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ ماحول کا جائزہ بھی لینے لگا۔ جو بات اس نے خاص طور پر محسوس کی تھی وہ یہ کہ سروس کرنے والی لڑکیاں تھیں سانولی اور سڈول جسم والی، انتہائی مہذب، سلیقہ شعار، شارٹ میں ملبوس، لیکن غضب کی حسین تھی۔ راجو نہ رہ سکا اور حذیفہ سے کہنے لگا، لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں یہاں پر۔ راجو کی بات سن کر حذیفہ دھیرے سے مسکرا دیا، صاحب لگتا ہے پہلی بار مصر آئے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بات تم نے کیوں کہی؟ راجو کو حذیفہ کی بات کچھ ذومینی سی لگی۔ صاحب اگر حسن دیکھنا ہے تو شام ڈھلنے دیں، یہاں تو ہر ہوٹل میں حسب استطاعت رقص و حسن کی شام ڈھلتی ہے۔ راجو جوش سے بولا، جی بالکل۔ حذیفہ ادب سے بولا۔ اس کے خیال میں راجو اچھا خاصا امیر کبیر آدمی تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریحی دورے پر آیا تھا۔ حذیفہ ایسا کرو، کھانا کھا کر سیدھا مجھے ہوٹل لے چلو، وہاں تم سے کچھ باتیں کرنی ہے اور معلومات بھی لینی ہے۔ حذیفہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ اس نے تو ابھی طے شدہ کرایہ بھی لینا تھا۔ لہٰذا لنچ سے فارغ ہوتے ہی وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑے اور سپیر تک ہوٹل واپس آ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی راجو نے کافی کمرے میں بھجوانے کو کہا اور سگریٹ سلگا کر ٹانگیں پسار لیں۔ حذیفہ بھی ایک طرف بچھی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ راجو صاحب ایک بات تو بتائیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ راجو سمجھ گیا کہ حذیفہ ضرور شکنتلا اور شمالا کے متعلق پوچھے گا، اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ حذیفہ پہلو بدل کر بولا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں جو آپ کے ساتھ احرام کی سیر کو گئی ہیں؟ یہ میری دوست ہیں۔ دوست ہیں؟ کیا شکنتلا آپ کی بیوی نہیں ہے اور دوسری آپ کی بہن نہیں؟ اوے نہیں یار، راجو دانستہ لاپرواہی سے ہنسا، میں تمہیں اصل بات بتا رہا ہوں، یہ دونوں میری بیسٹ فرینڈس ہیں اور آرکیالوجسٹ ہیں۔ تم حیرانگی چھوڑو، دونوں اپنی اپنی مرضی سے احرام کے اندر گئی ہیں، ہو سکتا ہے کئی دنوں تک باہر نہ آئیں۔ تم نہ تو فکر کرو نہ اس بات کا کسی سے ذکر کرو۔ لیکن آپ ان کے ساتھ اندر کیوں نہیں گئے؟ حذیفہ کی آنکھوں میں اب بھی شکوک و الجھن کے آثار نمایاں تھے، جنہیں محسوس کر کے راجو بظاہر لاپرواہ ہی رہا، لیکن درون خانہ انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ حذیفہ کے دل میں شک پڑ چکا ہے اور کہیں وہ ہمیں ملک دشمن نہ سمجھ بیٹھے، لہٰذا اس نے
حذیفہ سے گلنے ملنے اس کا شک دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اندر اس لیے نہیں گیا کہ میں آرکیولوجسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ان باتوں کا زیادہ شوق ہے۔ ہاں البتہ سیاحت ہم تینوں کا مشترکہ پسندیدہ مشغلہ ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ سیاحت کے لیے نوٹوں کی بوریاں درکار ہوتی ہیں، یعنی آدمی کا دولت مند ہونا ضروری ہے، اور میں دولت مند ہوں، اور ان دونوں یعنی شکنتلا اور شمالہ کے اخراجات بھی میں ہی برداشت کرتا ہوں۔ آپ ان دونوں کے اخراجات کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں مل کر مجھے برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجو نے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے بائیں آنکھ دبا دی اور پھر تیزی سے بات بدل کر بولا، تم چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مستقل میرے ساتھ رہ کر مجھے کچھ عرصہ سیر نہیں کروا سکتے؟ کیوں نہیں، میں مستقل آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن میرے ساتھ بھی مستقل پیٹ لگا ہوا ہے، حذیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو آئی سی، منی از نو پرابلم، ہاؤ سچ؟ ٹھیک ہے، پھر کیا مسئلہ؟ حذیفہ کھل اٹھا۔ صاحب بات یہ ہے کہ میں ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور ہوں، گریجویٹ ہوں، عربی اور اردو کے علاوہ انگریزی بھی جانتا ہوں، مجبوری میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اور یہ چابی جس ٹیکسی کی ہے وہ بھی میری نہیں۔ حذیفہ گاڑی کی چابیوں کو راجو کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر لجاجت سے بولا، بلکہ یہ ٹیکسی اور وہ گھر جس میں اپنی جوان بہن اور بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، اس کا مالک اور گاڑی کا نائک ایک ہی شخص ہے، یعنی میری روزی اور سر چھپانے کی چھت دونوں کی راسیں اس دنیا میں اللہ کے بعد اس شخص کے ہاتھ میں ہیں جس کی گاڑی چلاتا ہوں۔ او ویری سیڈ، دکھی اور غربت کے مارے معلوم ہوتے ہو، راجو بے فکری سے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے بناتا ہوا بولا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، کہا میں تم میرے ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو اور گائیڈ بھی، میں جب تک یہاں ہوں تو میرے ساتھ رہو گے، معاوضہ تمہیں عام لوگوں سے ڈبل دوں گا، تم مجھے ہر جگہ کی سیر کرواؤ گے اور سب چیزوں کے متعلق بتاتے جاؤ گے، میں حد میں خاص ہوں حضور۔ حذیفہ مزید مروب ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، تم بتا رہے تھے کہ شام ہوتے ہی رقص گاہیں آباد ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، ذرا سورج ڈھلنے دے، میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جو یہاں سے دور صحرا کے اندر ہے، اور ساری رات وہاں شراب و شباب ملتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، راجو چہک اٹھا۔ ابتدائے شب حذیفہ نے ٹیکسی نکالی، راجو 3 پیس سوٹ زیبتن کر کے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ قاہرہ کی سڑکوں پر روشنیوں کا سیلاب سفر کر رہا تھا۔ راجو کو یہ ایک ترقی یافتہ شہر کی مانند دکھائی دی۔ اس نے دیکھا کہ حذیفہ نے ٹیکسی ایک مرتبہ پھر اسی شارع پر ڈال دی ہے جو صبح کی نسبت اس وقت رنگ و نور کا سیلاب اپنے جلوں میں لیے ہوئے تھی۔ شہری حدود ختم ہوگی تو بڑے بڑے ہوٹلوں کے پیشانیوں پر لگے عربی انگلش سائن بورڈ جگمگاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ حالانکہ روڈ کے ارد گرد صحرا شروع ہو چکا تھا، مگر سڑک کے دونوں طرف وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی ریستوران یا بڑا ہوٹل راجو کو ضرور نظر آ جاتے تھے۔ حذیفہ نے سفر جاری رکھا، اس دوران دونوں باتیں بھی کرتے رہے۔ فقطاً ایک جگہ حذیفہ نے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور ایک بڑی بلڈنگ کے قریب پہنچ کر ان گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ راجو نے ہوٹل کی پیشانی پر چمکتے خروف الحدید نائٹ کلب دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ یہاں راجو کو اچھی خاصی رونق نظر آ گئی۔ سیاحوں کی کثیر تعداد نے یہاں دعویٰ بول رکھا تھا۔ مصر میں سیاحت بہت بڑی صنعت ہے، یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پارکنگ میں ٹیکسی کھڑی کر کے وہ اندر گھستے چلے گئے۔ چمکتے شیشے کا دروازہ باورچی دربار نے کھولا۔ استقبالیہ سے آگے نکلے تو پھر ایک شفاف دروازہ آ گیا اور وہ اسے عبور کر کے وسیع اور اس ہال میں پہنچ گئے۔ کلب ایک وسیع ہال ہی میں تھا، چاروں طرف کرسیاں اور میز لگی تھی، درمیان جگہ خالی تھی۔ حذیفہ نے تیزی اور پھرتی سے میزوں میں سے ایک 4 کرسیوں والی میز پر قبضہ جمایا۔ یہ ٹیبل کھلی جگہ کے ساتھ تھی۔ راجو نے ہال میں طائرانہ نگاہ دوڑائی تو اسے غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ بے شمار مقامی افراد براجمان نظر آئے۔ میزیں کرسیاں تیزی سے پر ہوتی جا رہی تھی۔ نائٹ کلب میں اور بھی لوگوں کی آمد جاری تھی۔ مقامی لوگ کھلکھلا کر ہنسنے اور گپ شپ لگانے میں مصروف تھے، جبکہ سیاح نسبتاً خاموش تھے اور گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ راجو پھر لڑکیوں کو دیکھنے لگا، لامبی لامبی، سانولی سانولی، خوبصورت، تیز و ترار، بے باک، بے حجاب، تیز تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھوم پھر کر مطلب کے بندے کو تلاش کر رہا تھا۔ رش ہر لہجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک موسیقی تیز ہو گئی اور ہال کی نیلی روشنیاں مدھم پڑ گئیں۔ یہاں راجو کو ایک اچھا خاصا دل فریب ڈانس دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس لیے میں یکایک راجو کو اپنے دائیں بازو پر نرم بوجھ کا احساس ابھرا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک بے باک مصری حسینہ کو اپنی کرسی کی دائیں ہتھی پر ٹکے ہوئے پایا، جو راجو کو متوجہ دے کر مسکرانے لگی۔ راجو بھی ابلیسی گروپ میں رہ کر گھاک ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ رقاصہ کی طرف لاپرواہی سے متوجہ ہوتے ہوئے اپنی دائیں ہاتھ کی کونی کرسی کی ہتھی پر ٹکی ہوئی دوشیزہ کے گھٹنے پر رکھ دی اور کنکھیوں سے اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نے برا تو منایا، الٹا اپنی اریاں حرارت سے پر بازو راجو کے شانے پر رکھ دیا۔ راجو سمجھ گیا کہ کوئی سوسائٹی گرل ہے۔ رقاصہ پورے ہال میں کرسیوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اس نے خوشبوؤں کے ہلارے پھینکتی اپنی کرسی کی ہتھی پر بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ او سوری کہہ کر ہتھی سے اٹھ کر ایکسکیوز می کہتے ہوئے راجو کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمارا من این راجو انا پاکستانی، جواباً راجو نے بھی ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو امارا نے شیک ہینڈ کرتے ہوئے اپنی بڑی انگلی راجو کی ہتھیلی پر آہستگی سے 2 مرتبہ چلائی تو راجو چونک پڑا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرا کر رہ گیا۔ شکنتلا اور شمالہ جب ہوٹل پہنچی تو کمرے کو تالا لگا تھا، راجو نہیں تھا۔ انہوں نے ریسیپشن سے چابی لی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، راجو کہاں چلا گیا؟ شکنتلا حیرانگی سے بولی تو شمالہ مسکرا دی۔ کسی عربی حسینہ سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، بڑا چسکورا ذلیل۔
शकुंतला ने प्यार से उसे गाली देते हुए कहा। दुनिया की हसीन तरीन लड़की शकुंतला इसके पास है, फिर भी इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आता। इस वक्त कहाँ है, जरा पता तो करो। शकुंतला ने कहा तो शिमाला ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोली, जो बात मैंने पहले बता दी थी वही है। जहाँ से हम आई हैं वहीं पास ही एक कजिनो में इस वक्त एक शोला ज्वाला के पहलू में महवे इस्तराहत है। अब सुबह कोई आएगा। यहाँ के माहौल का उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? हुज़ैफा टैक्सी ड्राइवर ही नहीं बल्कि गाइड भी है, और गाइड अपने इलाके के चप्पे चप्पे और बंदे बंदे से वाकिफ होते हैं। खैर चलो अब सोते हैं, सुबह बातें करेंगे। शकुंतला अंगड़ाई और जुमाई लेकर बोली। शिमाला भी एक बेड पर दराज हो गई। तीन बातों की समझ नहीं आई। शकुंतला लेटे लेटे करवट बदलकर अपना रुख शिमाला की तरफ करके बोली, पहली बात यह है कि इस होटल की रिसेप्शन हूबहू शकीला है। इत्तफाकिया इसकी हमशक्ल है या दोनों की कड़ियां मिलती हैं? दूसरी बात, शिमाला ने सवाल किया। दूसरी बात यह है कि हमने खौफों के मकबरे में थोड़ी देर गुजारी थी, लेकिन बाहर निकली तो आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। और तीसरी, शिमाला ने मुस्कुराकर सवाल किया। तीसरी बात यह है कि नांगा सांगा के कहने के मुताबिक हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमारा मकसद कैसे और कहाँ पूरा होगा इसके मतलब हम मुकम्मल अंधेरे में हैं। चलो अंधेरे में है तो रोशनी भी नांगा सांगा खुद ही करेगा, हमें क्या जरूरत है अंधेरे में टमकटोइयां मारने की। ये कहते हुए शिमाला ने बेध्यानी में टीवी का रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। शकुंतला को टीवी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ताहम वो जदीद दौर की इस टेक्नोलॉजी की भी मोतरफ जरूर थी। वो शिमाला को अभी कहना चाह रही थी कि बंद करो इस फजूल बकवास को कि फक्तन कमरे में हवा का तूफान उठने लगा, पर्दे लहराने लगे, बिस्तरों की चादरें उड़ने लगी, चीजें इधर उधर गिरने लगी, टीवी की नशरियात में हलल वाक़या हो गया। शिमाला और शकुंतला अपनी अपनी जगह जमकर रह गई। पूरे कमरे में उधम मच गया, हर चीज दरम बरम हो गई। एक टीवी की शाशा थम गई और स्क्रीन पर नांगा सांगा नमूदार हो गया, जिसे देखते ही शकुंतला गहरी सांस लेकर रह गई। वो इस सारे तूफान का मतलब समझ चुकी थी। काकियो, नांगा सांगा जहरीली मुस्कुराहट से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम अपने और मेरे मफाद की खातिर इस कठिन सफर की जानब माइल बा प्रवास हो गई हो, या फिर प्रवास करने पर मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया है। मगर यहाँ कहरा में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम परसों अल सुबह यहाँ से मगरब की तरफ कूच शुरू कर दो। तुम्हें फौरन दरिया नील के मगरब पर वाक़या मलकाओं की वादी में पहुंचना है। इस वादी में मलकाए शिपू का मंदिर मौजूद है। ये मिस्र की इकलौती फ़िरौन मलका थी, मगर हमारी मालूमात तो कहती हैं कि क्लोपत्रा भी मिस्र की हुक्मरान रही है। शकुंतला बोल उठी तो नांगा सांगा हंस पड़ा, कहने लगा, तुम्हारी मालूमात अपनी जगह, मगर हकीकत ये है कि क्लोपत्रा सिर्फ मलका थी, फ़िरौन नहीं थी। क्लोपत्रा ने अपने भाई से शादी सिर्फ मलका रहने के लिए की थी। फ़िरौन इसका छोटा भाई और खामद था, लेकिन जिस मलका को बाकायदा फ़िरौन का दर्जा हासिल हुआ है इसका नाम शब शिपू ही है। बहरहाल जब तुम अजीम मिस्र की कदीम और नादर तारीख में दाखिल होकर इसका हिस्सा बनोगी तो बहुत से वाक़यात तुम्हारी आंखों के सामने रुनुमा होंगे और मिस्र की तारीख एक बार फिर दोहराई जाएगी। इसके बाद तुम खुद मिस्र की मौरख बन जाओगी। और सुनो, इस खलंडर राजू को साथ ना ले लेना, वो आम इंसान है, वक्त की लहरों पर माजी बैत का सफ़र इसके लिए मौत है। इसे यही रहने दो और लगा रहे मिस्र का बाजार देखने। अब मैं चला, लेकिन तुम फिक्र ना करो, नांगा सांगा तुम्हारे साथ साथ चलेगा। नांगा सांगा के इन अल्फाज के साथ ही टीवी की स्क्रीन तारीख और कमरे के माहौल में अमर और नफासत पैदा होने लगी। हर चीज़ जो उलट पलट हो चुकी थी अज खुद अपनी सबका तरतीब में आने लगी और फिर चंद ही सातों में कमरा हस्बे मामूल हालत में आ गया। लो भाई शिमाला तैयारी पकड़ो, लो भाई शिमाला तैयारी पकड़ो, थोड़ा सा आराम करते हैं। अभी शकुंतला ने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा और फिर शिमाला ने ऊंची आवाज से कहा, यस कम इन। दरवाजा खुला तो आने वाला राजू था। राजू को देखकर वो दोनों खिल उठी। शकुंतला हफ्की से बोली, क्या शकुंतला के हुस्न में कोई कमी रह गई है राजू के तुम इधर उधर मुंह मारने लगे हो? शकुंतला की बात सुनकर राजू हाथ शकुंतला की लचकीली कमर में डालकर बोला, नहीं शकुंतला, तुम्हारी तो हर अदा प्यारी है, पर जरा अफ्रीका के हुस्न का जायका चखने को दिल चाह रहा था। अच्छा छोड़ो, हम जिस मिशन पर आए हैं परसों सुबह इसका बाकायदा आगाज हो रहा है। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? चलोगे हमारे साथ फिरौनों के ज़माने में? क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। जो ज़माना गुजरे हज़ारों साल गुजर गए हैं, जिन लोगों के ताबूत और मम्मियाँ अजायब घरों की जीनत बनी हुई है, जिनके मकबरे सरांड छोड़ रहे हैं, इनके ज़माने में कैसे पहुंचा जा सकता है? वो सब तो अब मर खप चुके हैं। राजू झल्लाट में बोला, तुम छोड़ो इन बातों को, ये तुम्हारी अकल से परे की बातें हैं। ज़माना गुजरता नहीं, सिर्फ घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए वक्त का नाप तोल बताती हैं। इस दुनिया में हर पल होते हुए वाक़यात एक फ़िल्म की तरह महफूज हैं। जिस वक्त चाहो फिल्म को दोबारा लगा कर इन्हीं वाक़यात को फिर से देख लो। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं गुज़िश्ता कई सालों से जिंदा हूँ? तलवारों के दौर में एक रियासत तबाना की कई साल हुक्मरान रही हूँ। दर्जनों हुक्मरानों का दौर देख चुकी हूँ। सामरी जादूगर जिसका नाम आज भी जिंदा है मेरा बॉयफ्रेंड था। बस करो शकुंतला, मेरी समझदारी इन बातों को कबूल करने से कासिर है। राजू हंसते हुए बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी मैं वैसे ही करूंगा। बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि मैं इस होटल में क्याम करता हूँ, तुम फिरौनों से मिलकर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन राजू चुप हो गया। लेकिन क्या राजू? शिमाला पहली बार बोली। लेकिन कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि मेरे पास रकम ना खत्म हो, ना मुझे इसकी कमी हो। ये कोई मसला नहीं। शिमाला अपनी जगह से उठते हुए राजू के पास आ गई। जितनी रकम इस वक्त तुम्हारे पास है निकालो।
راجو نے اپنے پھولا ہوا پرس نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تو شمالا نے پرس راجو کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں مصری پاؤنڈز بھرے ہوئے تھے۔ شمالا نے پرس ہوا میں اچھالا تو وہ غائب ہو گیا۔ راجو حیرت سے تکنے لگا تو شمالا مسکرا دی۔ لاؤ پرس پھر مجھے دو، شمالا نے مسکرا کر کہا۔ پرس تو تم نے غائب کر دیا، میرے پاس کہاں؟ کوٹ کی اندرونی جیب میں تو ہاتھ ڈالو۔ شمالا کی بات سن کر راجو نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو واقعی پرس موجود تھا۔ اس نے نکال کر کھولا تو پاکستانی ہزار کے نوٹوں سے بھرا تھا۔ شمالا نے پھر پرس راجو سے لے لیا اور پھر ہوا میں اچھال دیا اور وہ پرس پھر غائب ہو گیا۔ لاؤ پھر پرس مجھے دو، تمہاری پتلون کی جیب میں ہے۔ راجو پھر سٹپٹا گیا۔ تاہم پتلون کی جیب کی تو پرس وہاں بھی موجود تھا۔ کھول کر دیکھا تو امریکی ڈالر سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح شمالا نے یہ عمل 3-4 مرتبہ دہرایا، پھر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ لو راجو، تمہاری رقم کا مستقل بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تمہاری جیب میں ڈالرز، مصری پاؤنڈز اور پاکستانی روپے ہر وقت موجود ہوں گے، بس کسی اور کو نہیں ملیں گے۔ تم جس جیب میں ہاتھ ڈال کر جس کرنسی کا سوچو گے، اسی کرنسی سے بھرا ہوا پرس اپنے پاس پاؤ گے۔ اب تم ہماری غیر موجودگی میں جی بھر کر گھومو پھرو، سیر کرو، عیاشی کرو، رقم ختم نہیں ہوگی۔ او تھینک یو شمالا، راجو نے لپک کر شمالا کو دبوچ لیا۔ لیکن راجو، ہمارے سفر پر جانے سے قبل تمہیں کل شام میرے لیے خون اور شمالا کے لیے انسانی دل کا بندوبست کرنا ہوگا۔ شکنتلا کی بات سن کر راجو چند لمحے ٹھٹکا، پھر کہکا لگا کر بولا، ضرور ضرور، کل کی شام کو ضرور رنگین بنائیں گے، رنگ رلیوں سے بھی اور انسانی خون سے بھی۔ یہ بیلے ڈانس کے لیے قاہرہ کی مشہور رقص گاہ کازینو ٹاپ سٹارز ہے۔ حذیفہ کی رہنمائی میں شکنتلا، شمالا اور راجو نے آج کی شام کے لیے حذیفہ کے کہنے پر ٹاپ سٹارز کا انتخاب کیا تھا۔ ٹیکسی ہوٹل کے استقبالی دروازے پر رکی تو دربار نے دروازہ کھولنے میں مستعدی دکھائی تو راجو لائٹر سے سگریٹ سلگاتا ہوا نیچے اترا۔ پھر دربار نے بیک ڈور کا ہینڈل کھینچا تو سرخ رنگ کے بیل باٹم میں ملبوس شکنتلا، جس نے شولڈر تک اریاں باہوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، کھلے بالوں کو انگلیوں سے سنوار کر کانوں کے پیچھے کرتی ہوئی چنگم چباتے ہوئے نیچے اتری۔ اس کے پیچھے پیچھے دبلی اور سمارٹ سی شمالا، جس نے پنڈلیوں سے بھی اوپر کی شارٹ جینز زیبتن کر رکھی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے تراشیدہ بال شانوں پر جلا رہے تھے۔ تینوں باوقار انداز سے چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ راجو دونوں کے درمیان راجہ اندر بنا ہوا تھا اور دونوں کو لے کر جب ایک میز کے گرد پڑی نشستوں پر براجمان ہوا تو ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر مصری کی سسکی اسے سنائی دی، جو شکنتلا کے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر اس نے بھری تھی، اور پھر اپنے ساتھی کو نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کہنے لگا، واللہ جلویات الویات۔ راجو اس کے بے باک تبصرے کو سن کر مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ شمالا اور شکنتلا واقعی زہد شکن حسن کی مالک تھی۔ ان کے بیٹھتے ایک فربی مائل سانولی ویٹرس نے مینیو ان کے سامنے رکھ دیا۔ راجو نے اسکاچ کا آرڈر دیا اور پھر تھوڑی دیر میں یہ ٹرائی کا چسکیاں بھرنے لگی۔ حذیفہ بھی ساتھ بیٹھا راجو کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے بار بار شمالا اور شکنتلا کو دیکھ رہا تھا۔ شکنتلا اور شمالا کی نظریں حال میں گھوم گھوم کر ہاسے کی چیز تلاش کرنے لگیں اور پھر شکنتلا کی عقابی نگاہ ان افریقیوں پر جا کر ٹھہر گئی جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ منڈے ہوئے گھنگریالے بال، کلین شیو ہٹے کٹے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود سونے کی انگوٹھیوں میں ڈائمنڈ جڑے ہوئے اس بات کی علامت تھی کہ دونوں مالدار ہیں، یقیناً عیاش بھی ہوں گے۔ ان کی پوری توجہ شکنتلا اور شمالا پر ہی تھی۔ شکنتلا ان کی دیکھنی سے سمجھ گئی کہ وہ اس پر لٹو ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی خفیف انداز سے مسکرائی اور انہیں آہستگی سے اپنی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی، جسے قبول کرنے میں انہیں ذرا برابر بھی تامل نہ کیا، اور اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ حذیفہ نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ان سے سرگوشی میں پوچھا، اگر آپ پسند فرمائیں اور معقول ادائیگی کر سکیں تو ساتھ چلنے پر ہم تیار ہیں۔ جواب میں انہوں نے فوراً حامی بھرتے ہوئے سرگوشی میں پیسوں کے متعلق استفسار کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازار حذیفیہ نے ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا۔ حالانکہ وہ خود حیران تھا کہ ان لوگوں کو ایسے سودے کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ یہ خود انتہائی مالدار معلوم پڑتے ہیں، لیکن اب اس بیچارے کو اصل حقیقت تو معلوم نہ تھی کہ در حقیقت یہ دونوں افریقی مالدار عیاش لا علمی میں اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ راجو بھی نظریں گھما کر حال میں گھومتی پھرتی مشرقی عربی اور مغربی تتلیوں کو تکنے لگا، جو سگریٹ کے کش لگاتی اور جام چڑھاتی ہوئی تیزی سے مردوں پر شکاری نظریں گاڑ رہی تھی۔ ٹاپ سٹارز کازینو میں آج ایک یورپی ڈانسر نے کیبرے ڈانس کرنا تھا اور پھر موسیقی کی مدھم لہریں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ در حقیقت یہ دونوں افریقی مالدار عیاش لا علمی میں اپنی اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ راجو بھی نظریں گھما کر حال میں گھومتی پھرتی مشرقی عربی اور مغربی تتلیوں کو دیکھنے لگا، جو سگریٹ کے کش لگاتی اور جام چڑھاتی ہوئی تیزی سے مردوں پر شکاری نظریں گاڑ رہی تھیں۔ ٹاپ سٹارز کازینو میں آج ایک یورپی ڈانسر نے کیبرے ڈانس کرنا تھا اور پھر موسیقی کی مدھم لہریں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ سٹیج عام نشستوں سے ذرا دور اور قدرے بلند تھا، جس کے آگے خوبصورت ریشمی پردہ لٹک رہا تھا۔ پردے پر ایک محو رقص دوشیزہ کی تصویر بنی تھی۔ اچانک پردے میں ارتعاش پیدا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہال کی لائٹیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں اور پردہ دائیں بائیں سمٹنے لگا۔ میوزک اونچا ہونے لگا۔ دائیں بائیں سمٹنے والے پردے کے پیچھے ایک اور پردہ تھا جو سنہری تھا اور زمین سے چھت کی طرف اٹھ رہا تھا۔ اب ہال میں مکمل اندھیرا اور گمبھیر خاموشی چھا چکی تھی۔
پردہ ہٹا تو ایک صحت مند گوری گلابی میم ڈانسر سنہری بالوں کے ساتھ سٹیج پر ہولے ہولے تھرتھراتی دکھائی دی۔ چہرے کے نقوش اتنے زبردست اور معصوم تھے کہ حال میں موجود لوگ آہ بھر کر رہ گئے۔